ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان مان، آج ستمبر 1971 کی 26 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانعام کی 71ویں آیت سے ہوتا ہے. 6/7 مجھے افسوس ہے کہ گزشتہ اتوار میری ناسازی طبیعت کی وجہ سے درس کا ناغہ ہوا. طبیعت تو اب بھی میری اچھی طرح بحال نہیں ہوئی، لیکن بہرحال مناسب یہی سمجھا ہے کہ درس میں ناغہ نہ ہو. سابقہ آیت میں کہا یہ گیا تھا کہ جو لوگ مستقل اقدار خداوندی کے مقابلے میں مادی زندگی کی جاذبیتوں کو ترجیح دیتے ہیں وہ اپنے آپ کا نقصان کر لیتے ہیں. کہا یہ گیا تھا کہ ان لوگوں سے تم الگ رہو، لیکن الگ رہنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ تم انہیں صحیح راستے کی طرف نشاندہی بھی نہ کرو. یہ چیز کرتے جاؤ، یہ چیز کہتے جاؤ تاکہ کوئی شخص بھی محض اس لیے ہلاک نہ ہو جائے کہ اسے صحیح راستے کا علم نہیں تھا. اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ انسان کا صحیح مقام یہ ہے جسے قرآن متعین کرتا ہے اور جو اس کی تعلیم کا نقطۂ ماسکہ ہے کہ انسان کو اس کا صحیح مقام بتایا جائے. اور مقام یہ ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے سامنے جھکے نہیں. یہ وجہ تذلیل انسانیت ہے. انسان ہونے کی جہت سے سب برابر ہیں، یکساں طور پر تکریم کے مستحق ہیں، لیکن دوسرے کے سامنے انسان جھکتا اس وقت ہے جب اس کا کوئی کام رکا ہوا ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ میرا یہ کام کر دے گا. اس کی بھی دو شکلیں ہیں. ایک تو یہ ہے جسے ہم تعاون کہتے ہیں. بیمار ہے، وہ ڈاکٹر کو بلاتا ہے، وہ اس کی مدد کا محتاج ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس احتیاط کے اندر اس کے سامنے تذلیل و تحقیر کی بات نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہی ڈاکٹر جو ہے دوسرے قدم پر یہ بلانے والا مثلاً اگر مزدور ہے تو دوسرے وقت پر یہ اس کا محتاج ہو جائے گا. یہ اگر بڑھئی ہے تو یہ اس کا محتاج ہو جائے گا. یہ باہمی تعاون کہلاتا ہے. یہ تقسیم جو ہے معاشرے میں کام کی تقسیم عمل جسے کہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے تعاون کے محتاج ہوتے ہیں. تعاون کے معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا. یہ اس معاملے میں اس کی مدد کا محتاج ہے، وہ اس معاملے میں اس کی مدد کا محتاج ہے. معاشرہ تو چلتا ہی اس طرح سے ہے. لیکن دوسری شکل جس میں جھکنے کی بات ہے وہ یہ کہ کسی ہستی کو ایسا سمجھ لیا جائے کہ وہ میری مرادیں بار لائے گا، میری مصیبتیں رفع کر دے گا، مجھے کچھ فائدہ پہنچائے گا. تعاون کی شکل اس کے ساتھ نہ ہو، بلکہ اسے ہر وقت اونچے مقام پہ رکھا جائے اور خود اس کے سامنے ہمیشہ
पस्त मुकाम के ऊपर गिड़गिड़ाते हुए उसके सामने जाया जाए, ये है वो चीज के जो जिससे इंसानियत की तजलील होती है। और कुरान की तालीम का नुक्ता माशिका ये है कि कोई इंसान अपने आप को इस पोजीशन में न गिरा ले कि वो किसी दूसरे इंसान के सामने अपने आप को इतना पस्त और जलील समझे। ये मकाम वो कहता है कि सिर्फ खुदा को हासिल है, और खुदा के साथ चूंकि इंसानों का ताल्लुक उन कवानीन के जरिए से है जो उसने कायनात में नाफिज कर दिए और जो इन्हें इस किताब के अंदर दे दिए, इसलिए ये भी जिसे हम इताअत कहते हैं, ये इताअत भी खुदा के अबदी कवानीन की इताअत है। और जाहिर है कि जब कानून की इताअत होती है तो वहाँ भी किसी की जिल्लत नहीं होती, ताकीर नहीं होती। ये है जो कुरान चाहता है। अब ये देखिए, वो कहता है कि इंसानों की कैफियत ये है, और ये कहलाया गया है खुद जमात मोमिनीन के अल्फाज से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से कि कुल इनसे कह दो कि क्या तुम चाहते हो अनादू मिन दूनिल्लाह मा ला यनफउना वला यदुर्रुना, क्या तुम चाहते हो कि हम खुदा को छोड़कर, खुदा के सिवा, खुदा के अलावा ऐसी हस्तियों को पुकारने लग जाए कि जो न हमें नफा पहुंचा सकती हैं न नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसमें आप देखिए कि यहाँ ये कुरान करीम में मुख्तलिफ मुकाम से ये लफ्ज नदू वगैरह आएगा। दुआ के माने होता है पुकारना। दुआ भी दरअसल हकीकत में किसी से मांगना नहीं होता, किसी को पुकारना होता है। और ये पुकार की बात जो है वो आप जानते हैं कि इंसान मदद के लिए मुसीबत के वक्त किसी को आवाज देता है, इसी को उसका पुकारना कहा जाता है। यही लफ्ज है जो कुरान ने इस्तेमाल किया है इन हस्तियों के लिए जिन्हें माबूदान बातिल कहा जाता है। यानी ये क्यों उनके सामने जाके झुकते हैं, क्यों उनको पुकारते हैं? इसलिए कि ये किसी मुसीबत में होते हैं। इनके ज़हन में ये है कि हम उनकी मदद हमें हासिल हो जाए, वो हमारी मुसीबत को रफा कर दें या हमें फलां किस्म का फायदा मिल जाए। मुसीबत में पुकारते हैं कि बीमार है, मायूस हो रहा है उसकी तरफ से, तो ये इलाज अगर कराता है तो ये तो ताउन है। और जब ये हज़रत साहब के मज़ार पे जाके गिड़गिड़ाता है तो वो ये चीज है, उसे पुकारता है, या हज़रत मेरे बच्चे की जान बख्शी कर दीजिए, मैं बड़ा मुसीबत ज़दा हूँ। ये जो पुकारना है, आप देखते हैं कि इसमें उस जिसको पुकारा जा रहा है उसका मकाम अपने से बहुत ऊंचा रखा जाता है। ताउन की शक्ल नहीं है, डॉक्टर का जुराना नहीं है ये, बल्कि ये चीज है कि ये मैं मोहताज हूँ और तो आप इस पोजीशन में है कि मेरी इस मुसीबत को रफा कर दें। और हम तो कभी इस पोजीशन में नहीं होंगे कि आपके किसी काम आ सके। आप तो इन चीजों से बहुत नीचे हैं, आपको तो हर किस्म की कुव्वत हासिल है, इक़्तिदार हासिल है। ये उन्हें हकीकत में खुदाई मकाम देना है। या नफे के लिए पुकारना है, और नफे के पुकारने वाले तो बिजनेस वाले जानते हैं, जो ही इधर सौदा किया, इधर इसके साथ रिश्वत का ठहराया और वहां जाके मन्नत मानी, वो रिश्वत की दूसरी किस्म है। तो या हजरत अगर ये इस सौदे के अंदर मुझे ये इतना फायदा हो जाएगा तो मैं यहाँ आपकी कब्र के ऊपर सोने का कर्ज लगवा दूंगा। क्या चीज है ये अभी ये अफसर से क्या कहता चला आ रहा था कि साहब अगर इस मकाम में इसमें अगर जरा सा भी हमारी आप मदद कर दीजिए तो इसमें से 10,000 रुपये आपका है। यानी ये वही मकाम है। नफा या नुकसान दोनों के मुताल्लिक कानून की तरफ रुजू करना, इसमें कोई किसी किस्म की भी जिल्लत और पस्ती नहीं है। दूसरे इंसानों से ताउन चाहना,
اس میں بھی تذلیل و تحقیر نہیں ہے، لیکن کسی ہستی کو اپنے سے بلند تصور کر کے یہ کہنا کہ وہ ان چیزوں کے بغیر میری یہ مدد کر دے گا کہ مجھے مصیبت سے نکال دے گا، مجھے کوئی نفع پہنچا دے گا، یہ ہے دوسرے کو خدا بنا لینا۔ یہ ہے جس کی جڑ کاٹتا ہے قرآن، کسی کو وہ شرک کہتا ہے۔ اس کی ایک فارم ہے، اگلی آیت میں وہ آتی ہے، جسے کہ ایک معصوم شکل کے اندر مٹی کی مورتی یا پتھر کا تراشیدہ ایک مجسمہ سامنے رکھ، وہ وہاں جا کے ان سے بھی مرادیں مانگتے ہیں۔ مسلمان ان کے اوپر تو مذاق کرتا ہے، لیکن وہ کچھ بھی ہو ان گھر سے ہی کچھ تو گھڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں ایک بالکل چبوترا ہوتا ہے سیمنٹ کا اور چونے کا، وہاں جا کے یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ توحید پرست ہے، وہ مشرک۔ کہا یہ ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم پھر خدا کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو بلانا شروع کر دیں، ان کو پکارنا شروع کر دیں؟ اور میں نے کہا ہے نا کہ اس پکار کے تو ہمارے ہاں زندہ مظاہرے ہوتے ہیں، بڑے جلی حروف میں لکھا ہوا آپ کو ملے گا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن باللہ، یا شیخ پکار کتنے زور کی ہے، اے حضرت شیخ عبد القادر خدا کے لیے کچھ دیجیے مجھے، شیئن باللہ ملازہ فرما دیجیے۔ اور یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، یہاں تو ہر معروف اور غیر معروف ذرا سا بھی ڈھیر مٹی کا اونچا لگا اور اس پہ ایک جھنڈی گاڑنے کی بات ہے ساری، اور شروع ہو گئے۔ کچھ معلوم نہیں کہ ان کے نیچے کیا ہے۔ بسا اوقات تو وہ کبھی اگر کسی حادثے سے وہ قبر ہٹ جائے یا اس کو کھودنا پڑے تو وہ پیر کی جگہ شاطیر نکلتا ہے اس میں سے، لیکن مانگتے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر اس میں سے نہ بھی شاطیر نکلے، جو کچھ بھی نکلے وہ شاطیر ہی ہوتا ہے، اس میں تو کچھ نہیں ہوتا عزیزان ماں، لیکن پکار رہے ہیں وہاں جانے، گڑ گڑا رہے ہیں وہاں جانے کے بعد۔ اور سارے یہ توحید پرست عزیزان من سنیے قرآن کیا کہتا ہے، اعلان کرا رہا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ ان سے کہہ دو کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں تو خدا نے اس بلند مقام پہ پہنچا دیا کہ ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے سوائے اس کے قوانین کے، اور تم چاہتے یہ ہو کہ ہم انہیں پکارنا شروع کر دیں اور اس طرح سے وجہ تذلیل انسانیت عمل اختیار کر دیں۔ کہا ہے وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، تم چاہتے یہ ہو کہ بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں صحیح راستہ دکھا دیا ہے، ہم پھر اسی مشرکانہ راستے کے اوپر چلے جائیں۔ سوچئے کہ یہ کس سے کہا گیا؟ کیا آج مسلمان کی یہی حالت نہیں ہے؟ مشرک بت جن کے سامنے یہ ہدایت نہیں آئی تھی، وہ تو یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں جہالت ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا اس چیز کا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو خدا نے ہمیں صحیح راستہ دکھا دیا، کیا ہم پھر اسی اپنی پرانی مشرکانہ روش کے طرف لوٹ جائے؟ تم یہ چاہتے ہو؟ اور مسلمان نے یہ کر کے دکھا دیا۔ خدا کی ہدایت آنے کے بعد پھر یہ وہی اس نے شکلیں اختیار کر لی اپنے ہاں جن کو مٹانے کے لیے قرآن آیا تھا۔ قدم قدم پر زندہ انسانوں اور ان زندہ انسانوں کی ہڈیوں کے اوپر جا کے پکار کے ان کو، اور ان سے جن کے متعلق قرآن کہتا ہے ما لا ينفعنا ولا يضرنا، بنیادی طور پہ نفع اور نقصان کا اقتدار جو ہے کسی کے ہاتھ میں نہیں، یہ سب کچھ خدا کے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ایک عقیدہ ہے، ہمارا تصور ہے، جو خامخواہ کے لیے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں اور یہ کر دیتے ہیں۔ آپ اپنا یہ عقیدہ پہلے سے نہ دے کے جائیے، یعنی عقیدت مندی جسے آپ کہتے ہیں، یہ نہ ذہن کے اندر رکھیے اور اس کے بعد آپ دیکھیے تو اس کی پوزیشن کیا رہ جاتی۔ مٹی کے ڈھیر کی تو خیر پوزیشن ہی کچھ نہیں ہوتی، یہ زندہ انسان جو آپ کے سامنے ہوتا ہے اس کی حیثیت بھی کیا رہ جاتی ہے، ایک انسان کی حیثیت رہتی۔ یہ آپ اس کو یہ سب کچھ بناتے ہیں۔
अपने ज़हन में पहले उसके मुतल्लिक एक तसव्वुर कायम करते हैं कि ये इन कुव्वतों का मालिक है, वो होता नहीं है। आपके ज़हन का तसव्वुर है, ये अकीदत है आपकी, जो उसको फिर सब कुछ बना देती है। तो कह रहा है कि बाद इसके कि खुदा ने हमें इस मकाम से निकाल लिया, ऐसी हदायत हमें दे दी कि हर एक का सही सही मकाम इस कायनात में उसने हमें बता दिया। तुम चाहते ये हो कि इसके बाद हम फिर पुरानी रविश के ऊपर लौट जाएं जहां से हमें कुरान निकाल के लाया था, और फिर हम इंसानों को मलजा और मावा समझ लें अपनी जरूरतों के लिए, अपनी एहतियाजात के लिए। ये इस पस्त मकाम के ऊपर हमें तुम गिराना चाहते हो। अगले लफ्ज ने ये पस्ती का तसव्वुर मखसूस शक्ल में सामने वो लिया, कल्ला रिज़्क़ वक्त शयातीन फिल अर्द हैरान। उस शख्स की तरह कि जिसे उसके सरकश जज्बात अक्ल व फिक्र को उसके माऊफ कर दें और फिर ऐसे मकाम में ला के छोड़ दें कि जहां कोई रास्ता उसको ना नजर आता, सुझाई ना देता हो कोई रास्ता। हैरान उसको कहते हैं। ये जितने भी इस तरह इंसानों से मदद मांगने वाले, पुकारने वाले, रोने वाले होते हैं, आप देखते हैं कि यकसर जज्बाती चीज होती है। अक्ल फिक्र की रूह से, दलाइल शवाहिद की रूह से कभी वो गुफ्तगू नहीं कर सकते आपके साथ। वो कहेंगे ये कि साहब सवाल ये है कि आपका अकीदा ये है नहीं, इसलिए हम आपको क्या समझाएं। ये बात तो अकीदे से मुतल्लिक है। हमें तो यहाँ जमीन से आसमान तक नूर ही नूर नजर आता है। अब तुम्हारी आंखों में तारीकी हो तो हम इससे क्या इलाज करें कि साहब आप तो अंधे हुए। यानी आप देखेंगे बिल्कुल जज्बात तो रो रहे हैं कि गढ़ा रहे हैं सब कुछ, इसमें कोई भी फिक्र की दलील की नहीं है, खालिस जज्बाती चीज है सर। कई दफा मैंने ये बात कही कि ये अरबों की जुबान जो है, मालूम नहीं कि इस कौम ने, मैं कहूंगा कि फितरत के प्रोग्राम ने किया ये था कि ये कौम एक जुबान तैयार करती रहे कि जो हामिल हो सके कुरान जैसे हकायक की। कोई दुनिया की और जुबान इस तरह से हामिल नहीं हो सकती। और हैरत ये है कि ये वो कौम है जिसके पास अभी खुदा की हिदायत आई नहीं, लेकिन जुबान उसने ऐसी अपने यहाँ वजह कर दी, मांझ दिया उस जुबान को कि वो हामिल हो गई कुरान के हकायक, जिसे हम ख्वाहिशात या जज्बात कहते हैं। यही सारी चीज है ना कि इंसान इन जज्बात में आके ये सब चीज अख्तियार कर देता है। इसके लिए अरबों के यहाँ लफ्ज हवा है, और इस लफ्ज के बुनियादी माने हैं बुलंदी से पस्ती की तरफ आ जाना। अंदाजा लगाइए, कुरान ने ये बात कहनी थी ना कि जो शख्स अक्ल फिक्र बसीरत और सनद खुदाबंदी को छोड़ के जज्बात के पीछे लग के इनको अपना खुदा बना लेता है, वो अपने मुकाम बुलंद से पस्तियों की तरफ आ जाता है। ये वो कहना था कुरान ने। अब इसके लिए इस जुबान में पहले से एक लफ्ज मौजूद है। ये ऐसा क्यों करता है? खालिस जज्बात के साथ, खुद जज्बात के लिए उनके पास जो लफ्ज हवा है उसकी बुनियादी माने है पस्ती से, बुलंदी से पस्ती की तरफ गिर जाना। और यही तो कुरान चाहता था, कि बताना चाहता कि जो शख्स खालिस अपने जज्बात की पैरवी करने लग जाता है, मकाम इंसानियत की बुलंदी से वो हैवानियत से भी तस्तर दर्जे के ऊपर आ जाता है। एक लफ्ज इसके लिए मौजूद है पहले से, और यही से है कल्ला जिसका वक्त कुछ गया है यासीन। कुछ शख्स की माने कि जो जज्बात के पीछे लग गया। अब जज्बात जो हैं ये कोई ऐसी मायूब चीज नहीं कि इनके पीछे लट लेके फिरा जाए। जज्बात से आरी कर दिया जाए इंसान को तो उसके बाद तो ये मुर्दा होता है। कोई काम दुनिया में आप कर ही नहीं सकते जब तक उसका मुहर्रिक जज्बा, ये जिसे जिस जज्बात कहते हैं, यही तो मुहर्रिक होते हैं। आप कोई काम जब करना चाहते हैं कर नहीं सकते, पहले दिल में आपके उसके लिए एक आरज़ू पैदा होती है।
اٹھ کر باہر آنے کے لیے بھی آپ کے ذہن میں پہلے ایک آرزو، ایک خیال، ایک خواہش پیدا ہوتی ہے باہر جانے کی. اور اگر یہ چیز پیدا ہی نہ ہو تو آپ بیٹھے ہوئے کوئی دنیا کا کام ہی نہیں کر سکتا انسان جب تک کہ دل میں اس کے لیے پہلے آرزو، ارادہ، خواہش بیدار نہ ہو. اور اسی کا نام تو جذبہ ہوتا ہے. تو اگر جذبات کی کیفیت یہ ہے جو یوں ہم نے ابھی بیان کی، تو اس کے تو معنی یہ ہے کہ قرآن ان کو پتھر بنا دینا چاہتا ہے انسانوں سے. یہ بات تو نہیں ہے. وہ کہتا کیا کہتا ہے یہ جذبات بڑی ضروری چیز ہے، لیکن جذبات چند قوتوں کا نام ہے. سوال یہ ہے کہ ان قوتوں کو استعمال کس طرح سے کیا جائے. کہتے انہیں استعمال یعنی دو منزلوں میں بات اگر سمجھیں اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. جذبات کو عقل کی روح سے استعمال کیا جائے اور عقل کو خدا کے قوانین کے تابع رکھا جائے. یہ ہے دین. وہ جذبات کو بنا نہیں کر سکتے، ناممکن ہے. یہ آپ کے یہاں کے تصور والے جنہوں نے ایران کے مخبتوں سے اور عیسائیوں کے سینٹ سے یہ بات کہیں سے سیکھ لی، ادھر ہندوؤں کے سادھوؤں کے ہاں بھی یہ چیز ہوئی. ترک دنیا اور ترک علائق اور ترک ترک جو جینے آئے کر دیتی ہے. آخر میں تو جذبہ کو رہتا ہی ہے. اور یہ بات جو تھی بہت بڑی پتے کی کہی. بدھوں کے ہاں یہ بات شروع ہوئی تھی کہ ہر آرزو تکلیف کا پیش خیمہ ہوتی ہے. اس لیے آرزو کے ترک کا نام روحانیت یا مقصد انسانیت ہے. روحانیت تو وہ جانتے نہیں تھے. آرزو کے ترک کا نام، اس کے اوپر انہوں نے بہت زور دیا. اور آخر میں آ کے خود انہی کے ہاں کے فلاسفروں نے یہ کہا کہ صاحب یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس میں تو ایک بنیادی غلطی ہے. خود یہ آرزو کہ ہمارے دل میں کوئی آرزو نہ پیدا ہو، یہ بھی تو ایک آرزو ہے. اس نے کہا کہ یہ سارا جتنا ہمارا فلسفہ ہے، جتنا ہمارا مذہب ہے، جو کچھ ہم اس کے لیے کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دل میں کوئی آرزو بیدار نہ ہو. وہ کہا کہ سارا کچھ کرنا جو ہے یہ بھی تو اس آرزو کے تابع ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا جائے. چنانچہ اس کے بعد انہوں نے کہا نروانا حاصل کیا جائے. وہ نروانا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایسی حالت کہ جس میں انسان کے عقل، ہوش، خرد، سمجھ، سوچ کوئی چیز باقی نہ رہے. اس کی انائہیلیشن جسے کہتے ہیں، بالکل ختم ہو جانا. جیسے نشہ پینے کے بعد یا آج کل یہ آپ کے ہاں کی میڈیسن سائنس کے اندر وہ جو کلوروفارم کے تابع یا اس قسم کے سیکٹائزیشن جو کر دیتے ہیں اس کے تابع ایسی کیفیت پیدا کر دینا کہ وہ انسان اپنے آپ ہی کو بھول جائے، فراموش کر دے. نروانا کی کیفیت کچھ ان کے ذہن میں ایسی تھی، کمپلیٹ ڈارکنیس جسے کہتے تھے وہ. لیکن یہ محض الفاظ کا دور بنتا عزیزان مان. کوئی جینے والا انسان اس مقام پہ پہنچ نہیں سکتا کہ اس کے دل میں کوئی آرزو نہ باقی رہے. خود جینے کی آرزو، جینے کے لیے پانی پینے کی آرزو، جنگلوں میں چلے جائیے، غاروں میں چلے جائیے، پہاڑ کی چوٹیوں میں چلے جائیے، یہ چیز کو پیچھے ہی چھوڑو. آپ کے ہاں بھی یہ جو ترک کا جذبہ تھا وہ ترک دنیا اور ترک عقبہ، تو اس میں آخر میں انہوں نے کہا تھا ترک یعنی یہ سب کو چھوڑ دینے کی آرزو کا بھی ترک. شاعری ہے. کوئی بھی نہیں چھوڑتا. چھوڑنا تو ایک طرف رہا، محتاجی کی کیفیت یہ ہوتی ہے. اس زمانے میں تو نہیں میں کہتا تھا، اب کہہ سکتا ہوں مرحوم ہو گئے. یہ سامنے میرے جو ہے نا یہ کوسی
بالکل سامنے یہاں رہا کرتے تھے پیر فضل شاہ صاحب مرحوم. ذہن میں آ گیا کتنی بڑی ان کی پائے کے یہ پیر ہے. جلال پور پیرا والے جو تھے ان کے پیر فضل شاہ مرحوم. ان کو فالج تھا ایک سائڈ کا, بول بھی نہیں سکتے تھے, چل پھر بھی نہیں سکتے تھے. صبح کے وقت یہاں سے ان کے خدام ایک کرسی پہ ان کو اٹھاتے تھے اور یہاں ہوا خوری کے لیے لے جاتے تھے. ایک پاؤں کے اوپر ذرا ذرا سا ایک ایک قدم بھی وہ چل لیا کرتے تھے. وہ باہر جاتے تھے, ہم یہاں سے اور ہمارے بچے بھی سامنے دیکھتے تھے کہ ان کے مریدوں کی معتقد بیماروں کی چارپائیاں یہاں آ کے بچ جاتی ہیں. ان کے سین دور دور سے وہ علاقہ جو ہے ان کے یہاں کا جھنگ وغیرہ تھا, وہاں سے جیلم کا جھنگ کا, وہاں سے آتے تھے وہ لوگ. اتنی دور سے چارپائیوں پہ مریضوں کو لٹا کے وہ یہاں لا کے رکھتے تھے. ان میں فالج کے مریض بھی ہوتے تھے. وہ آتے تھے اور وہ آ کے ایک ایک مریض کو کسی پہ ہاتھ رکھتے تھے, کسی پہ شو کرتے تھے. تعویذوں کا ڈبہ ساتھ ہوتا تھا, کسی کو تعویذ نکال کے وہ اشارہ کر دیتے تھے, کسی کو تعویذ دیتے تھے. وہ یہ کرتے جاتے تھے اور وہ پھر چارپائیاں لے کے چلے جاتے تھے. اور اتنے میں کوئی 8 بج جاتے تھے تو وہ حضرت صاحب پھر بیٹھ جاتے تھے, تو اتنے میں ڈاکٹر صاحب تشریف لے آتے تھے انجیکشن لے کے, تو وہ انہیں انجیکشن لگاتے تھے. اسی فالج کا انجیکشن جس کے لیے تھپ تھپا کے دعا دے کے تعویذ دے کے یہ مریضوں کو اپنے مریضوں کو چلتا کرتے تھے, اس کے لیے خود انجیکشن لگواتے تھے. اور اسی میں ان کی 5-6 برس کو یہاں رہے, اسی میں ان کی یہ پھر وفات ہو گئی. اندازہ لگائیے کہ ہم کہاں ہیں. لیکن آپ صرف ٹھیکرے چھوڑ دیجیے اور وہ جو آنے والے ہیں ان کو یہ بات کہیں سمجھا دیجیے کہ صاحب جس فالج کے لیے آپ ان سے دعا کراتے ہیں, تعویذ لیتے ہیں, دم کراتے ہیں, اس کے لیے یہ ڈاکٹر سے ٹیکا لگاتے ہیں. وہ کہتے تھے کہ جی یہ بھید ایسے ہیں کہ یہ حضرت جو ہے ظاہر داری جو ہے شریعت کی اس کو پورا رکھنا چاہتے ہیں. اندر سے اپنا علاج آپ یہ کرانا ہی نہیں چاہتے, ورنہ مشکل کیا ہے ان کے لیے. ٹھیک بات ہے, مشکل کیا ہے. جس کی ایک پھوٹ جو ہے وہ دوسرے کے فالج کو اچھا کر دیتی ہے. یہ تو 24 گھنٹے میں 500 اور 1000 10,000 پھوٹ کے اندر باہر مارتا رہتا. آپ نے میں نے کہا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں جس کے لیے قرآن نے کہا کہ صرف جذبات انسان کے. اب دیکھیے اس میں آپ دیکھیں گے ان سے بات کر کے کبھی عقل کو دخل نہیں آئے گا. قرآن نے کہا کہ یہ ان کے سرکش جذبات کو ہمیشہ وہ سرکش کہتا ہے کہ جو عقل کی حدود کو پھاند جائے, اور عقل بے باک وہ ہوتی ہے جو قرآن کی حدود کو پھاند جائے, وہی کی 4 دیواری میں نہ رہے. کہا اس کی کیفیت, اس کی مثال کچھ شخص کی کہ جو صرف اپنے جذبات کے پیچھے چلا ہوا ہو اور آخر الامر جذبات پھر اس مقام پہ چھوڑ جاتے ہیں انسان کے کہ جہاں کوئی راستہ نظر ہی نہیں آتا. عقل و فکر مفقود, اور اس کے بعد اس مقام پہ کھڑا ہے لہو صحاب یا لہونا ہوتے سے نا, جنگل میں کھڑا ہے, لکو دک صحرا, راستہ گم کردہ, عقل مفلوج. تو کہتا ہے کہ اس کے پہلے ساتھی جن سے یہ الگ ہٹ کے ادھر آیا ہے وہ اسے آوازیں دے رہے ہیں, لیکن اس کی کیفیت یہ ہے اپنے جذبات کی کہ وہ سنی کو انسنی کر دیتا ہے. ان کی آواز سے بھی ان کی طرف مڑ کے نہیں دیکھتا. وہ سوچتا بھی نہیں کہ کہاں سے یہ آواز آ رہی ہے, بلکہ کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ یہ ان کا مذاق اڑا رہا ہو. آپ نے دیکھا ہر دیوانہ سمجھدار کا آواز مذاق اڑا رہا ہوتا ہے, یعنی آپ دیوانے پہ یہ کرتے ہیں, دیوانہ آپ کو کر رہا ہوتا ہے, اس کے نزدیک آپ پاگل ہوتے ہیں.
یہ جتنے بھی اس میں سے آپ کے یہاں سے نکل کے کوئی گئے ہوئے ہوں کبھی ان سے بات کر کے دیکھیے گا، وہ آپ کی ان سمجھ کی، عقل کی، فکر کی باتوں کا مذاق اڑائیں گے. وہ کہہ رہے تمہیں کیا پتا ہے، یہ مقام ہی اور ہے روحانیت کے. میاں ٹھیک ہے، کہتا ہے کہ جنگل میں کھڑا ہے، راستہ گم کردہ، کہیں سمجھ میں نہیں آتا جاؤں کدھر سے. ساتھی پرانے آواز دے رہے ہیں کہ ہم ادھر ہیں، آ جاؤ ادھر. سنی تو انسنی کر دیتے ہیں. جذبات اتنے زیادہ طاری ہوتے ہیں اس کے لیے. اس کے بعد قرآن نے ایک تو مقام سے یہ 4 الفاظ قرآن لاتا ہے. عزیزان من، اگر یہی چیز کہیں مسلمان اپنے ہاں رکھ لیتے، آج کبھی یہ اس کیفیت میں نہ ہوتے جو قرآن نے کہا. یہ افراد نہیں، پوری کی پوری قوم آج اس کیفیت میں ہے کہ لک و ڈک صحرا کے اندر ہے اور اسے راستہ نہیں مل رہا. ساری قوم، دنیا کا سارا پورا مسلمان، آج یہ 60 کروڑ ہے یا 70 کروڑ ہے، اس مقام پہ ہے جو قرآن نے کہا تھا کہ حیران کھڑا ہے اور اس کو راستہ نہیں مل رہا. کہیں سے اگر کوئی قرآن کی آواز آتی ہے، کبھی اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی اس کی مخالفت کی جاتی ہے، اس طرف آتا کوئی نہیں ہے. کہا اعلان کر دیجیے یہ چیز جو میں کہہ رہا تھا کہ قل انا ہدی اللہ هو الہدی. اب سوال یہ ہے کہ یہاں سے سیدھا راستہ کون سا ہے جو اختیار کیا جائے. آئیے کہ یاد رکھو، ہدایت یا رہنمائی صرف وہ ہے جو خدا کی طرف سے ملی ہوئی ہے. اس ایک اصول کے اوپر اگر یہ مسلمان پابند رہتا، اس کے ہاں کوئی جھگڑا پیدا نہ ہوتا، کوئی فرقہ پیدا نہ ہوتا. نہ آپ کی شریعت میں یہ 72-73 فرقے ہوتے، نہ آپ کے ہاں یہ تصوف کی اس قدر مفلوج کر دینے والے تصورات آپ کے ہاں آتے، نہ آپ میں اختلاف ہوتا، نہ اختلاف ہوتا، نہ غلط جذبات کی پیروی ہوتی، نہ معبودان باطل کو خدا بنایا ہوا ہوتا. یہ انا ہدی اللہ ہے، ہو الہدی. الہدی دنیا کے اندر دا اونلی گائیڈنس، ایبسولوٹ گائیڈنس، مطلق رہنمائی صرف ایک ہے، اور وہ ہے جو خدا کی طرف سے ملی. یہ رہنمائی جو قرآن کے اندر ہے یہی ہے الہدی. اس کے باہر کہیں رہنمائی نہیں. جس کے خلاف تو بہرحال سوال ہی نہیں رہنمائی کا، اس کے باہر کہیں رہنمائی نہیں. وہ اگر جانا چاہتا ہے منزل مقصود پر تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ الہدی کی رہنمائی جو ہے اس کا پیش کرے. اور یہ تو ہو گیا، یہ الہدی اس کے اندر ہے. اس الہدی کا فائدہ کس طرح سے اٹھایا جائے گا، کیا طریقہ ہے اس کا؟ یہ کہ روز اسے پڑھ لیجیے، ہدایت ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، کیا اتنا کیا جائے؟ سنیے قرآن کیا کہتا ہے. کتنا بڑا اصول ہے جو دیا ہے. پہلے یہ چیز دی ہے کہ غلط جذبات کا اتباع کرنے والا کس مقام پہ کھڑا ہو جاتا ہے. آگے یہ دیا کہ اس کے لیے صحیح راستے کی طرف آنے کا طریقہ. صحیح راستہ کون سا ہے؟ الہدی. کیا یہی بات ختم کر دی؟ قرآن ایسے تو نہیں ختم کرتا. اس کا طریقہ یہ ہے وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اور ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم اس کے سامنے سر تسلیم ہم کریں. اس الہدی کے سامنے جھک جانا یہ ہے صحیح راستہ انسانیت کے لیے. اور راستہ ہے وہ بتایا ہوا اس خدا کا جو ربوبیت عالمینی کا ذمہ دار. پوری نو انسانی کی ربوبیت اس کے اندر آ جائے گی. یہ ہے الہدی. اور جب ہر فرد انسانیہ کی ربوبیت اس کے اندر آ جائے گی تو احتیاج اٹھ لے کسی انسان کی دوسرے انسان، یعنی جب کوئی ذمہ لے لے کسی دوسرے کی تمام ضروریات پورا کرنے کا تو وہ تو محتاج رہتا ہی نہیں تھے، اس کی کوئی ضرورت رکی نہیں رہتی.
تھا وہ جو تم جاتے تھے ٹکرے مارنے کے لیے ایک ایک دوارے کے اوپر، ایک ایک آستھا کے اوپر، ایک ایک درگاہ کے اوپر، اس لیے جاتے تھے نا کہ تمہاری ضرورتیں رکی رہیں. اور اگر یہ الہدا اختیار کرو جو رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی ہے تمام نوع انسانی کا، بلکہ تمام جتنی بھی موجودات ہیں ان کی نشو و نما کا ذمہ لینے والا، ذمہ دار، وہ ہدایت اگر ایسی ہو جائے کہ اس کے سامنے جھکی ہوئی ہوئے مخلوق تو کسی کی ضرورت رکی نہیں رہے گی، ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی کہ آپ ان درگاہوں کے اوپر سجدہ ریز ہو. آپ اس وقت وہاں جا کے سجدہ ریز ہوتے ہیں جب آپ کی تو ضرورت رکتی ہے. کتنی عظیم حقیقت تھی جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 4 الفاظ میں بیان کیا تھا کہ جس کے سمجھنے کے لیے بھی ذرا بڑا گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے. عجیب شخصیت ہی تھی یہ. عرب کے ان پڑھ لوگ، قرآن کی ہدایت ان کے سامنے آئی، ان کی سیرتوں کی بلندیاں تو ایک طرف رہی، کہتا ہوں ان کی فکر کی بلندیوں کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو حیرت ہو جاتی ہے کہ کتنی بڑی قلب ماہیت کر رہی تھی قرآن کریم نے ان لوگوں کے اندر. وہ جب خلافت پہ آئے ہیں، ذمہ داریاں سنبھالی ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے خلافت اس لیے دی گئی ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو خدا تک نہ پہنچنے دوں. بڑی گہری بات ہے جو وہ کر گئے. تم دعا تو اس وقت مانگو گے نا جب تو ضرورت رکی ہوئی ہوگی، اور اگر یہ صورت ہو میں اپنی ذمہ داری جو مجھے سونپی گئی ہے مجھے اس کا خیال ہو میں پورا کروں تو تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرتا چلے جاؤں گا. میری تو ذمہ داری یہ ہے. تمہاری دعا اگر خدا تک پہنچ جائے تو اس کے یہ معنی ہے کہ میں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے میں قاصر رہا ہوں. جمیں تو جبھی تمہیں ضرورت پیش آئی ہے نا. کہا وہ تو میری شکایت لگ گئی، جسے کہتے ہیں نا میری شکایت نہ رہتی ہے، تو وہ تو میری شکایت ہو جائے گی. میں اپنی ذمہ داری کے پورا کرنے میں قاصر ہو جاؤں گا. میں اس کا مستحق نہیں رہوں گا کہ اس منصب کو سنبھالوں. میں چھوڑ دوں گا اس دن جس دن تم میں سے کسی کو ضرورت پیش آ گئی کہ وہ خدا سے کچھ دعا کرے. اللہ اکبر. یہ ہے ان کو جو پتہ دوسرے بات رب العالمین. اس کے معنی کیا تھے؟ ربوبیت عالمینی کی ذمہ داری اس شخص نے اپنے اوپر لے لی تھی. اس نے کہا میرا کام یہ ہے کسی کی کوئی ضرورت رکی نہ رہے، اس لیے کسی کو ضرورت ہی نہ رہے کہ خدا سے شکایت کرے میری. تو آج اسے کہتے ہیں آپ. اور جب یہ کچھ ہونے لگ جائے تو آپ دیکھیے کہ شرف انسانیت کی بلندیاں کہاں تک پہنچ جائیں. کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا محتاج نہ رہے. یہ وجہ تھی کہ ان لوگوں نے جب یہ مقام حاصل ہو گیا اپنے ہاتھوں سے ان پر بتوں کو کعبے سے نکال کے باہر توڑ کے پھینک دیا. کیوں پھینک دیا تھا؟ یعنی یہ نہیں کہ وہ بتوں سے نفرت ان کے دل میں پیدا ہو گئی تھی، وہ ضرورت ہی نہیں رہی تھی. ارے جنہیں خدا کے پاس دعا کرنے کی ضرورت نہ رہے وہ ان بتوں کو کیا رکھیں گے کعبے کے اندر. یہ سب پانی دے دیجیے. یہ بت شکنی کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو بڑا جذبہ نفرت کا اور دشمنی کا ان کی طرف سے آ کے ہیں یہ سال ان کی طرف سے کرتے ہیں اور لیا ہاتھ میں تھوڑا اور توڑ دیا ان کو. اس توڑ دینے سے کیا ہوتا ہے جیلانے میں؟ وہ صنم قدہ تو دلوں کے اندر ہوتا ہے. میں ابھی آگے بات کروں گے چل کے. وہ توڑے اس لیے جاتے ہیں کہ ان کی ضرورت باقی نہیں رہتی. کسی کی ضرورت رکی ہوئی نہیں ہوتی، اسے ضرورت ہی نہیں ہوتی کسی آستھا کے اوپر جا کے، کسی مندر پہ جا کے، کسی درگاہ پہ جا کے سجدہ کرنا پھر. اور کیا اپنے ربوبیت عالمینی کے معنی کیا ہیں جو قرآن پہلا لفظ یہ دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین لنسلم لرب العالمین. یہ کیفیت پیدا کر دی جائے تو پھر وہ جو چیز پہلی ہے ایک ایک دروازے پہ جا کے
سجدہ ریز ہونا اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی. یہ عملاً یہ ہے بت فکری. یہ آپ اس دور میں بھی آپ دیکھیں گے جن قوموں کے اندر ابھی نظام ایسا ہے کہ وہاں ہر کام قاعدے اور قانون کے مطابق ہوتا جاتا ہے. آپ دیکھیں گے وہاں پیر پرستی قبر پرستی نہیں ہوتی. خود آج کے یہاں ابتدائی دور جو تھا پاکستان کا آپ کو یاد ہوگا جن کی عمریں اتنی ہیں اس زمانے میں یہ اتنا چرچا نہیں ہوتا تھا نظر صاحبان کا. یہ دن بدن کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ کیوں اتنا ہجوم ہو رہا ہے اب کہ وہ اتنی سی جو قبر ہے اب اس کے ارد گرد پتہ نہیں کتنے ایکڑ زمین جائیدادیں لوگوں کی ان کو خرید لیا گیا ہے, ان کو مسمار کیا جا رہا ہے. وہاں یہ ساری چیزیں بنائی کیوں؟ یہ وسعتیں کیوں ضرورت پڑ رہی ہیں؟ جانے والوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی ہے. یہ کیوں تعداد بڑھ گئی ہے؟ کسی کا کوئی کام قاعدے قانون کے مطابق نہیں ہو. رکی ہوئی ضرورتیں مقصود احتیاط ہر دروازے پہ وہ ٹکر مار دیتا ہے کہ کوئی چیز قاعدے قانون کے مطابق ہو جائے. جب وہاں سے مایوس ہوتا ہے تو مایوس انسان کی انتہا یہ ہے کہ وہ وہاں جا کے ٹکر مارے کہ یا حضرت تم ہی کچھ کر دو, یہاں سے تو کچھ نہیں ہو رہا. جن قوموں کو یہ کہتے ہیں کہ مادہ پرست ہو گئے اور یہ کچھ ہو گیا, ان قوموں کے یہاں جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے جہاں جہاں بھی یہ نظام جو ہے اس قسم کا ہے کہ انسانوں کی ضرورتیں کم از کم رکتی ہیں یا قاعدے قانون کے مطابق کام ہوتے چلے جاتے ہیں, وہاں ان کو درگاہ شریفوں سے جانے کی ضرورت نہیں پیش آتی. یہ نظام ہے جو قرآن قائم کرنا چاہتا ہے عملاً دنیا میں کہ کسی شخص کی ضرورت رکی نہ رہے اور باہمی معاملات کے جتنے کام ہیں وہ قاعدے قانون کے مطابق اب خود ہوتے رہیں. آپ نے دیکھا صرف کس طرح سے مٹ جاتا ہے. یہ یوں ہی کوئی انفرادی چیزیں نہیں ہیں. یہ آستانے بنے بھی اسی دور میں تھے کہ جب استبداد کا ہی اتنا آیا تھا کہ قاعدے قانون کی حکمرانی نہیں رہی تھی, تو پھر لوگوں نے اس قسم کے تراشے تھے اپنے سامنے. یہ بک قرآن یہ کیفیت پیدا کرتا ہے اور یہ ہے راز اس کا لنسلم لرب العالمین وانا اقیموا الصلاۃ واتقوہ. یہ کہ ہم ایسا نظام قائم کریں کہ جس میں ہر شخص قانون کا اتباع کرتا چلا جائے. صلاۃ کے معنی یہ ہیں عزیزان مان, ہر شخص قانون کی پیروی کرتا چلا جائے, واتقوہ ہو اور قانون کی نگہداشت کرتا چلا جائے. یہ ہم چاہتے ہیں کرنا. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو یہ مختلف مراکز جتنے بھی ہیں آسمانوں کے ان کو سب کو چھوڑ کے انسان اس مرکز کے اوپر آ کے جمع ہو جائے گا. جیسے ہم نے قیامت تک اٹھا کے رکھ دیجیے کہ سب حشر کے دن کی باتیں ہو رہی ہیں. اور فرمایا گیا توحید کی کتنی بڑی چیز ہے وہ الہ تحشرون. اب ہر حاجت مند نے اپنا ایک قبلہ مقصود الگ الگ بنایا ہوا ہے. کوئی یہاں جا رہا ہے, کوئی وہاں جا رہا ہے, کوئی وہاں جمع ہو رہا ہے, کوئی وہاں. کتنے حشر ہو رہے ہیں آپ کے یہاں؟ یہ حشر کے معنی ہے جمع ہونا. کہا یہ غلط. ایک ربوبیت عالمینی جو ہے اس کا عملاً قیام اگر ہو جائے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی نقطے کے اوپر انسانیت جمع ہوگی. ان کو ضرورت ہی نہیں رہے گی مختلف آستانوں پہ جمع ہونے کی. اور یہ کون ہے جس کے اس مرکز کے اوپر انسانیت یوں جمع ہوگی؟ یہ وہی ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بالحق. ایسا ایک دوسرا تصور یہ ہے
کہ یہ کائنات جو ہی اتفاقیت کسی طرح وجود میں آ گئی ہے، اس کے لیے نہ کوئی پلان ہے، نہ کوئی اس کا مقصد ہے، نہ کوئی منزل ہے، بائی چانس کسی طرح سے یہ وجود میں آ گئی اور اس کے بعد یہ اس طرح سے خود بخود چلی جا رہی ہے۔ قرآن اس نظریے کی تردید کرتا ہے، کہتا ہے کہ اسے پیدا کیا گیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے، یہ خود بخود یوں ہی وجود میں نہیں آ گئی، بائی چانس پیدا کیا گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یوں ہی نہیں ہے کہ چلو پیدا تو ہو گئی تھی یوں ہی اللہ کی بات ہے، بالحق۔ یہ الحق اتنا جامع لفظ ہے اس زبان کا کہ ترجمہ تو ایک طرف رہا، اس کا مفہوم بیان کرنے کے لیے بھی بڑا وقت چاہیے۔ ایک پلان کے مطابق، سوچی سمجھی اسکیم کے مطابق، ایک منزل مقصود کی طرف جانے کے مطابق، ٹھوس عملی نتائج پیدا کرنے کے لیے ایسے نتائج کہ جو انسان کے واقعات، حوادث اور ضروریات کے اندر فٹ ہو جائیں، یہ ساری چیزیں حالت کے اندر آتی ہیں۔ وہ جو ان ریالٹی ایگزسٹ کرے، واقعتاً موجود ہو۔ اب اگر وقت ہو تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس الحق میں قرآن نے کتنے غلط نظریوں کی تردید کر دی، اور سب سے بنیادی نظریہ تو وہی جس پہ تصور کی عمارت قائم ہے، اور جو سب سے پہلے پلیٹو کے دماغ نے ایجاد جس کی کی، کہ یہ ساری کائنات جتنی بھی ہے یہ پھر حقیقت موجود نہیں ہے، یہ انسان کا خیال ہے، ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اثر، عالم تمام ہلکا دام خیال۔ وہاں سے یہ بات چلی تھی، اس کی چلائی ہوئی بات، اور آپ کے ہاں پھر روحانیت کی دنیا کا عروۃ الوثقی بن گئی۔ تصوف کی ساری عمارت اس پہ قائم ہے کہ یہ کوئی چیز وجود میں نہیں ہے، صاحب وہ صرف خدا کا وجود۔ بہرحال یہ اور بات آ گئی۔ ایک لفظ میں قرآن ان تمام باطل عقائد اور تصورات اور فکر جو باطل ہے فلسفے کا، اس کی تردید کر جاتا ہے کہ یہ بالحق پیدا کی۔ باقی رہا یہ کہ اوریجن اس کی کیا تھی، تو اوریجن کے لیے وہ یہ کہیں گے کہ صاحب یہ اتفاق سے آ گئی۔ قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ۔ اوریجن کی بات تو یہ ہے کہ ایک صاحب امر، ایک صاحب ارادہ ہستی ہے کہ جس کا پلان تھا، اس پلان کے بعد ابتدا کی شکل تو اسی طرح سے ہو سکتی تھی کہ اس کا ارادہ عمل کے اندر آ گیا ہے۔ اس سے زیادہ نہ تم سمجھ سکتے ہو نہ کسی کو سمجھا سکتے ہو۔ کائنات کا اوریجن کس طرح سے ہوا، یہ ابتدا میں کس طرح وجود میں آ گئی، ذہن انسانی جو محدود ہے اس لامحدود شے کا تصور نہیں کر سکتا۔ لہذا قرآن بھی وہاں یہی کہہ کے چلا جاتا ہے کہ فاطر لہذا قرآن بھی وہاں یہی کہہ کے چلا جاتا ہے کہ فاطر السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، کہ وہ جو کسی پہلے سے موجود شدہ مسالے کے بغیر کسی چیز کو وجود میں لے آئے، یہ اس کا پلان ہے اور اس طرح سے یہ آگے بات چلی ہے۔ اور وہ کہتا ہے آگے بات چلاؤ تم، اس کو چھوڑو، قولہ الحق، قوت اس کے پاس ہے۔ اب یہ قوت اور اقتدار کہتا ہے کہ تم اپنے سامنے اس کو دیکھنا چاہتے ہو کہ اس کا قول کس طرح سے الحق ہے، قوت اور اقتدار کیسے ہے۔ کہا کہ اس کے مطابق ایک نظام قائم کر کے دیکھو، پھر ہوگا کیا۔ یہ یوم ینفخ فی الصور، وہ ہمارے ہاں جو ہے قیامت کے لیے سور پھونکا جائے گا اور پھر اس کے بعد مردے جی اٹھیں گے، ٹھیک ہے۔ میں نے عرض کیا کہ قیامت پر ایمان برحق ہے ہمارا، مردوں کا جی اٹھنا، اس کے بعد کی زندگی، یہ تو جزو ایمان ہے۔ جزو ایمان کیا؟ خدا اور آخرت، یہ ہے بنیاد حقیقت میں ایمان۔ یہ جو ہے کتاب اور رسل اور فرائض، یہ تو اس مقصد کے ذرائع ہیں حقیقت میں۔
کہ خدا کے دیے ہوئے قانون پہ عمل کرنے سے انسان کا مستقبل سمجھ جاتا ہے، یہ ہے چیز، اس پہ تو ایمان ہے، لیکن قرآن کی ہر بات قیامت کے اوپر اٹھا رکھنا اور اس دنیا سے اس کا تعلق ہی کوئی نہ رہتا، اس نے تباہ کیا ہے ہمیں۔ کہتا اس کا اقتدار جو ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں عملاً، نفاخہ کے معنی ہوتا ہے توانائی کسی کے اندر پیدا کر دینا۔ اب بھی یہ جو پانی پہ ڈوب کے مرتے ہیں، سانس نہیں آ رہا ہوتا ہے، اس کے منہ میں منہ ڈال کے ڈاکٹر پھونک مارتا ہے، اس سے پھر سے زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ زندگی پھر سے تو نہیں کہتے، مردہ تو وہ ہوتا نہیں ہے ابھی، زندگی یوں کہیے کہ ڈارمنٹ بیدار ہو جاتی ہے اس کے اندر سے۔ نفاخہ کے معنی ہوتا ہے کسی میں توانائی بھر دینا۔ یہ جو سور کا لفظ ہے، یہ سورت کے معنی پیکر ہوتا ہے، فارم ہوتی ہے، اس کی جمع ہے یہ سور، کہ یہ جو پیکرانے آب و گل تمہیں اب نظر آتے ہیں، صرف چلتی پھرتی ہوئی یہ لاشیں، یہ نظام قائم کرو، ان کے اندر زندگی کی توانائیاں بھر جائیں گی، یاد رکھو۔ یہ جو صورتیں ہی صورتیں نظر آتی ہیں، کیا چیزیں کہہ گیا ہے، کبھی میں نے عرض کیا ہے کہ یہ نصاب کی باتیں ہیں، کوئی کلاسز سامنے ہوں تو ان کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ فارم کے معنی کیا ہوتے ہیں، ارسطو کا سارا فلسفہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ ایک لفظ صورت کے اندر، فارم کے اندر عزیزان مان، جیسا الحق کے اندر قرآن نے پلیٹو کا سارا فلسفہ اس کی تردید کر دی تھی، یہ فارم کا جو فلسفہ ہے ارسطو کا، تو ساری اس کے اندر لے آیا قرآن، جہاں جہاں یہ لفظ ہے میں سامنے لاؤں تو نظر آئے کہ قرآن کیا گیا ہے۔ بہرحال یہاں تو وہ کہتا ہے کہ طے کرانے آب و گل، اقبال نے بھی یہ اصطلاح استعمال کی ہے، ہلکا گرد من کشید اے طے کرانے آب و گل، آتش در سینہ دارم از نیاز آنے کما، اے مٹی دے ماں دو کاکے باقی ہو، یہی اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ کیا بات یہ کہہ گیا، یہ جتنے بھی یہ کوچ گڑھ کہتے تھے ہمارے یہاں، اصل میں وہ کوزا گڑھ کا بگڑا ہوا لفظ تھا، مٹی کے برتن بنانے والا، مٹی کے کھلونے بنانے والے، اب ثبوت ہو رہا والیاں جڑی آدیاں ہیں، جس شکل میں یہ مٹی سے یہ بنتی ہیں، یہ ان کی فارم ہوتی ہے، یہ سور ہوتی ہے، سور ہوتی ہیں، یہ یوں کہیے ہمارے ہاں یہ لفظ یوں بولا جاتا ہے۔ اقبال نے کہا ہے کہ یہ کچی مٹی کے بنے ہوئے کدو کوڑے ہو، اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، وہ کمہار یا یہ کوچ گر، پھر وہ آگی پکانے میں نا آگ میں ان کو دباتے ہیں، پھر وہ پختہ ہوتی ہیں۔ تو کہہ یہ رہا ہے کہ اے کچی مٹی کے بنے ہوئے پیکرو، آؤ میں کھڑا ہوں، میرے گرد گرد کس طرح اکٹھے ہو جاؤ، میرے سینے کے اندر ایک آگ ہے جو تمہاری کچی مٹی کو پختہ کر دے۔ فطرت نے اس شخص کو بات سمجھنے اور اسے پھر سمجھانے کا انداز بڑا ہی عجیب عطا کیا۔ یہ ہے یوم ينفخ في الصور، یہ کچے طے کر صورتیں فارم میں تمہیں نظر آتی ہیں، ان کے اندر زندگی کی توانائیاں جس دن بھری جائیں گی صاحب، اس نظام سے یہ ہوگا۔ کس کا نظام ہے یہ؟ عالم الغیب والشہادت، کیا باتیں کرتا جاتا ہے۔ شہادت تو اتنی سی چیز ہی ہے جو تم صرف دیکھ سکتے ہو، اتنی سی چیز، چلتے پھرتے یہ سارا کچھ، ان کے اندر پوٹینشیلٹیز کتنی ہے، چھپی ہوئی مضمر کتنی صلاحیتیں بھی ان کے اندر ہیں، انہیں ان کا پتہ نہیں، اسے پتہ ہے۔ ان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو، مضمر توانائیوں کو مشہود بنانے کے لیے ان پیکروں کے اندر توانائی کی پھونک ماری جاتی ہے، اسے قیامت موجود کہا جائے گا۔ کہا آؤ رب العالمینی کے نظام کی طرف، اور پھر دیکھو کہ مٹی کے مادوں سے کی بن جاندے ہے، بنا کے اس نے دکھا دیا تھا، تاریخ آپ کو بتا رہی ہے۔
دنیا کا کوئی تاریخ دان، کوئی پولیٹیکل فلاسفر سمجھ نہیں سکا کہ چند دنوں کے اندر یہ عرب کی قوم ہو کیا گئی تھی، ہو کیا گئی تھی، نفخے سے سور ہوا تھا وہ، ان پیکروں کے اندر توانائیاں پھونکی گئی تھی۔ عالم الغیب و شہادت کے اسکیم کے مطابق وہ جانتا تھا کہ کتنی توانائیاں ان کی مشہور ہوئی ہیں، کتنی ابھی مضمر ہیں، چھپی ہوئی ہیں، لیٹنٹ ہیں، جنہیں پوٹینشیلٹیز کہتے ہیں۔ وہ پوٹینشیلٹی کو ایکچولائز کرنا، یہ اصطلاح اس کے لیے ہوتی ہے۔ ایسا یہ چیز ہو جائے گی، کون کرے گا؟ الحکیم الخبیر، جانتا بھی ہے کہ اس کے اندر کیا کچھ بننے کی صلاحیت ہے، اور پھر حکیم بھی ہے، کرنا بھی جانتا ہے، علم بھی رکھتا ہے، اور وہ طریق بھی جانتا ہے کہ جس سے یہ کچھ کیا جائے گا اس کے نظام کی طرف۔ کہا کہ یہ جو کشمکش ہے کہ انسانوں نے اپنے تصورات میں ایسی مورتیں گھڑ لی ہیں کہ جن کو اپنی مرادوں کا ماوا و ملجا سمجھتے ہیں، اور اس طرح سے انسانیت کے مقام سے بہت نیچے گر جاتے ہیں، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے۔ تاریخ کے اوراق الٹ کے دیکھو، یہ چیزیں بہت پرانے دور سے چلی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی، اور یہ کشمکش بھی اس قسم کا پھر آنے والا بھی آتا ہے جو ان سے آگے کہتا ہے تم کن چیزوں کے سامنے اپنی انسانیت کی تسلیم کر رہے ہو۔ یہ کشمکش بھی بڑی پرانی ہے، اور اس کا وہ آغاز کرتا ہے مخصوص شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت بڑی عجیب نمایاں قرآن نے کی۔ ایک تو وہ کچھ چلتے پھرتے بزرگ خاندان سے نظر آتے ہیں، اٹھو بچہ چلو تو پھر یہ کچھ کہنے والا باپ جیسے ہوتا ہے نا، ابراہیم کا کچھ اس قسم کا تصور آتا ہے۔ پہلا ٹکراؤ وہ کہنے لگا کہ وہاں سے ہوا، اور کہاں سے بات شروع ہوئی؟ خود اپنے گھر سے بات شروع ہوئی۔ اس قال ابراہیم علیہ ابھی ہے آزرا، خود اپنے باپ سے یہ چیز کہی۔ میں کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن نے حضرت ابراہیم کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ کہا۔ دو ہی شخصیتیں ہیں جن کا اسوہ کہہ کے جن کی زندگی کو پکارا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کا آغاز کس بات سے ہوتا ہے؟ میں سمجھایا کرتا ہوں کہ ایک اسوہ جو ہے وہ ہندوؤں کے سامنے ہے، وہ رام کا اسوہ ہے، اسے وہ خدا مانتے ہیں۔ کون سا کارنامہ ان کا ایسا تھا جی؟ رامائن میں پڑھی کہ ان کا باپ دشرتھ بوڑھا ایک جوان لڑکی سے شادی کر لیتا ہے کئی سے، اس کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہو جاتا ہے۔ رام پہلے کا لڑکا، بڑا بہادر شجاع، یہ ولیعت ہے۔ وہ بیوی اس بڈھے خاون سے ایک دن کہتی ہے کوئی کہ مجھے کوئی قول دیجیے، اسوا دیکھیے کیا بنتا ہے وہاں۔ قول کے معنی ہوتا ہے کہ جو تم کہو گی میں مان لوں گا، یعنی پہلے تو یہی بات آپ دیکھیے کہ اگر یہ اسوا بنا دیا جائے انسانوں کے لیے کہ جو تم کہو گے میں کر دوں گا، شام تک ستیہ ناش ہو جائے۔ قول دے دیا کہ انہوں نے کیسی بات کر دوں گا۔ بیوی نے کہا یہ کہ رام کو جلاوطن کر دو اور میرے بیٹے کو ولیعت بنا دو۔ اب قول دے چکے ہیں بڑے میں، رو رہا ہے کہ رام جیسا حصہ یہ سلطنت، اور وہ پبلک میں عوام میں بے حد حد عزیز ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ یہ کل کو جب راجا ہوا تو کتنی حالت بہتر ہو جائے گی ہمارے، بڑا حد عزیز اس کو بتایا گیا ہے، یہ قول دے چکے ہیں۔ اب خطرہ بھی نظر آتا ہے بیٹے کی طرف، بیٹے سے بات کرتے ہیں، باپ بھی رو رہا ہے بیٹا بھی رو رہا ہے۔ وہ یہ کہ میں کیا جھک مار بیٹھا،
بیٹے کے متعلق یہ تصور یہ کہ ماں باپ کی اطاعت ہر حال میں فرض ہے، اس لیے باپ جو کچھ کہے اس کے سامنے سر تسلیم تھا۔ قرآن نے یہ کہا کہ ہاں پتا جی آپ قول دے چکے ہیں تو میں ایسا نہیں کروں گا کہ آپ اس قول سے ہار جائیں، میرا زندگی کا فریضہ آپ کے حکم کی تعمیل ہے۔ اور یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے اس شخص کا، دشرت کے بیٹے کا، کہ اسے انہوں نے، رام کے معنی خدا ہے نا، اسے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی انسان کا پتر بندے کا بچہ کر ہی نہیں سکتا، واقعی نہیں کر سکتا، اس کا پتہ ہی کر سکتا۔ صاحب باپ کا حکم مان کے چلے گئے۔ رام 1000 سال سے پرستش ہو رہی ہے، پہلے تنقید بھی یہ کر رہے ہیں کہ بڈھے نے کہ کئی کی بات کیوں مان لی اور وہ فریب دے گئی ان کو، اور اس کے بعد ان کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں۔ اور ایک بیٹا یہاں پیدا ہوتا ہے آذر کے گھر میں، کون تھا آذر؟ تاریخ میں اس دور میں دیکھیے بادشاہ یا راجا ان کی اپنی حیثیت کچھ نہیں ہوتی تھی، یہ جو چیف پریسٹ ہوتا تھا، ہیڈ پریسٹ، پروہت سب سے بڑا، یہ ورچوئلی حاکم ہوتا تھا، فرعون کی نہیں مانی جاتی تھی، حامان کی مانی جاتی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ مجھے شکست ہو رہی ہے موسیٰ کے ہاتھوں، تو اس نے حامان کو اپنے جنوب کے ساتھ بلایا تھا، وہ جنوب لشکر ہوتا تھا ان کا، بہت بڑی پوزیشن ہوتی تھی۔ یہ آذر اس دور کا ہیڈ پریسٹ، آذر کا بیٹا تو آپ جانتے ہی، وراثت میں یہ ساری چیز آ رہی تھی۔ بات اور اس کی پوزیشن یہ ہے، اور اس کے ساتھ اتنے مفاد وابستہ نظر آتے ہیں اس بیٹے کو، لیکن یہ بیٹا جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے باپ، اذ قال ابراہیم لأبیہ آذر اتتخذ اصناما آلہۃ، کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہوئے مورتیوں کو اور پھر ان کے سامنے جھک جاتے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ اور یہ ہے بیٹا جس کے لیے کہا کہ ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے، رام کی زندگی میں اسوہ نہیں۔ غلطی کرنے والا سوال ہی نہیں ہے کہ وہ باپ ہے یا دادا ہے یا بیٹا ہے یا چچا ہے، حق تو حق ہے، خواہ اس کو بیٹا کیوں نہ کہے، باطل باطل ہے، اسلاف میں تو کوئی بھی کیوں نہ کہہ دے۔ اور یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ ایک اپنے ہی باپ کا حکم نہیں، یہاں سے لے کے 1300 سال تک راستے میں جتنے ابھی کم بنا دیے نا، جتنے اسلاف بنا دیے، پتہ نہیں ان کا ہمیں ان کے نام کی طرف منسوب ہے، صاحب یہ چیز کیوں کر سلطے صالحین کا صاحب اتباع کر رہے ہیں، اسلاف کے راستے کے اوپر چل رہے ہیں یار، ٹھیک پیو مت مار دینا ہے یہ تو کروڑا انہوں نے بنا چھٹے ہوئے ہیں۔ اور وہ جن کے متعلق قرآن کہتا ہے وہ من معمر ہو نبے سے پھر خلق، کہ جن کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے ان کی عقل اونلی ہو جایا کرتی ہے، تو قوم کی یہ حالت اسی لیے ہوئی نا کہ چل ہی رہے ان کے راستوں کے اوپر جن کی عقل قرآن کہتا ہے اونلی ہو گئی ہوتی ہے۔ عزیزان من سوال ہی نہیں، نہ باپ کا بیٹے کے لیے نہ بیٹے کا باپ کے لیے، یعنی جہاں تک زندگی کے معاملات کا تعلق اس کی، نشو و نما کا تعلق اس کی، جب تک بیٹا اس قابل نہیں ہے کہ اپنے معاملات کا آپ فیصلہ کرے، ٹھیک ہے ماں باپ کے پاس وہ رہتا ہے، ان کی ہدایات کے مطابق اسے چلنا چاہیے، وہی اسی خبر جاری کر سکتے ہیں، وہی اس کی نشو و نما کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ لیکن اب یہ چیز کے ساتھ وہ بیٹا خود بیٹیاں پوتیاں والا ہو رہا ہے، اب اس کی بدقسمتی سمجھیے کہ وہ بڑا بوڑھا جو ہے چارپائی نہیں چھوڑتا، تو اس کو اگر کہا جائے کہ خدا کا حکم یہ ہے کہ یہ اس کا فیصلہ مانتا چلا جائے، یہ ابراہیم جو اپنے باپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو، دیکھتے ہیں آپ اسی ابراہیم کے متعلق اب ہمیں پھر یہ بتایا جاتا ہے بخاری شریف کی حدیث کہ اپنے اس بیٹے کو شیرخوار اسماعیل اور اس کی ماں کو بات کی دوسری طرف نکل جائے گی
وادی غیر ذی زرع نے جنگل میں چھوڑ آتے ہیں، پانی تک بھی ان کے پاس نہیں، کوئی بستی بھی نہیں، بچے کو پیاس لگتی ہے تو وہاں ان کو لٹا کے بھاگتی بھاگتی اوپر بیچاری جاتی ہے دیکھنے کے لیے کہیں پانی ہے، یہ بات چھوڑ دیا، چلیے اس کو تو چھوڑیے، آگے بات آتی ہے، جوان ہو گیا بیٹا، یہ کبھی کبھی ملنے کے لیے آتے، گھر میں آئے تو حضرت اسماعیل گھر میں نہیں، ان کی بیوی اس نے ان کی خاطر مدارات کی، لیکن یہ گھوڑے سے اترے نہیں، جاتے ہوئے کیا گئے کہ وہ آئے بیٹا تو کہنا کہ باپ تمہارا یہ کہہ گیا ہے کہ یہ چوکھٹ بدل دو، تو چلے گئے، بیٹے نے آ کے سنا اور اسی وقت بیوی کو طلاق دے دی، کیونکہ بعد میں یہ جو کہا ہے چوکھٹ بدل دو، اس کے معنی یہ ہے کہ بیوی کو طلاق دے دو۔ کیا اسوہ ابراہیمی یہ ہے؟ کہ یہ بیٹے پہ اس قسم کا حکم چلا ہے، نہ کوئی وجہ نہ کوئی دلیل نہ کوئی قاعدہ۔ اب جو اسوہ ابراہیمی ہمارے سامنے تو یہ آ گیا ہے نا، سینکڑوں گھروں کے اندر جن زندگی جہنم بنی ہوئی ہے میاں بیوی میں، اچھی بھلے بستے بستے ہوئے کہ صاحب باپ نے کہا ہے کہ بیوی کو طلاق دے دو گا، ماں نے کہا ہے کہ اس کو لے کے بھیج دیجیے، یہ رو رہا ہے کہ صاحب بڑی عمدہ زندگی ہے، بڑی محبت پیار ہے آپس میں، یہ سب کچھ نہ، وہ بھی رو رہی ہے یہ بھی رو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کہ صاحب عطایت فرض ہے ان کی، کیا کیا جائے صاحب، یہ روتے ہوئے عطایت عجیب چیز ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کہاں سے کہاں بات پہنچا دی جاتی ہے، یہ اسوہ ابراہیمی اور وہ آپ کے ہاں جو چوکھٹ بدل دو وہ روایت، اس پہ عمل ہے اب مسلمان کا، اس پہ عمل کس نہیں ہے، اس لیے کہ بچپن سے ہی پہلا سبق جو وہاں پڑھایا جاتا ہے، اب تو بہرحال ہمارے آنے والی اگلی نسل کو ضرورت ہی اس کی نہیں رہی، پڑھایا یہ جاتا تھا کہ خطائے بزرگاں گریستن خطا کیا جاتا تھا، پڑھتے تھے خطائے بزرگاں گریستن خطا، یعنی بزرگوں کی غلطی جو ہے وہ خطائے بزرگوں پہلے کہا ہوا ہے، بزرگوں کی غلطی پکڑنا جو ہے یہ خود بہت بڑی غلطی ہے۔ چل خطائے بزرگوں کو کتنے خطا، قرآن اسوہ ابراہیمی کہتا ہے کہ باپ بھی اگر غلطی کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ کیا کر رہے ہو تم، اصنامن آلہۃ انی اراکا و قومک فی ضلال مبین، میں دیکھتا ہوں کہ تو اور تیری ساری یہ قوم بھی ہے کھلی ہوئی گمراہی کے اندر چلے جا رہے ہو۔ یہ ہے اسوہ ابراہیمی عزیزان من، بدتمیزی نہیں ہے، ادب لاکی نہیں، جو غلطی ہے اس کو غلطی کہنا ہے۔ یہ کہا اس نے، یہ ٹھیک ہے کہ وہاں جو اصنام تھے وہ واقعی انہوں نے تراشے ہوئے تھے جیسا ہر قوم کے اندر ہوتا ہے، بنیادی اعتبار سے عربی زبان میں صنم ایک تراشیدہ بت ہی کو نہیں کہتے، ہر وہ جاذبیت جو آپ کو صحیح بات سے دوسری طرف لے جائے اسے عربی زبان میں صنم کہتے ہیں۔ اس کی ایک محسوس شکل صرف یہ ہوتی ہے جسے آپ پتھر کا بت کہتے ہیں، ہم نے اس بت پرستی کے متعلق تو یہ کچھ کہا کہ بت شکنی ہمارا طریقہ ہے، لیکن بت وہی تو نہیں تھے جو سامنے توڑ دیے گئے۔ عجیب عجیب انداز میں اقبال یہ باتیں کر گیا تھا، برہم نے بغضن ہوئی گفت کرام تم گبی، جب اس نے یہ محمود نے وہ کہتے ہیں جو تاریخ میں کہ وہ سومناتھ کے بت توڑے تو براہمن نے اس سے یہ کہا کرام تم گبی، ذرا میری کرامت دیکھ،
تو کہ सनम शिकस्ता ही पत्थर के बुतों को तोड़ गया, बंदा शुद्ध आजाद रहा। पत्थर के बुतों को तोड़ के आजाद का गुलाम बन गया है। मेरी करामत है ये, तेरे जैसे महद को इतना मुश्किल बना के रख दिया मैंने। दोस्त कराम कम बदी, पत्थर के बुत तारे से तारे निकाल दी। वो कहता है कि रहमत इकबाल रा दर काबा है शेख हरम, इसे कारे में मत जाने दे, इसलिए कि हर जमादार आस्ती दारत खुदा बंदे दिगर आवाज कर रहा है, आगे में फिर रहा है। जरा इसकी आस्ती को देखो, इसके अंदर हर दायरे के वक्त में एक नया खुदा होता है। यहाँ पत्थर का खुदा तो एक रखा हुआ था, एक ही था। कहाँ है ये खुदा? मी तराशद फिक्र माँ हर दम खुदा बंदे दिगर, ये है वो बुतखाना। बल्कि बुतखाना नहीं कि जहाँ तराशे जाते हैं बुत, बुत साजी का कारखाना। हर आन मेरी फिक्र एक नया बुत तराशती है। रस अब यक बंद का उस्ताद कर बंदे दिगर, एक जकड़बंदी से किसी तरह से निकलता हूं तो दूसरे के अंदर उलझ के रह जाता। ये कैफियत है आपके यहाँ की पूरी उम्मत मुसलमान की। और ये वो चीज है जैसे कुरान करीम ने 1400 बरस कह दिया था, हमारे हालात से वो खुदा खबीर बसीर क्यों नहीं वाकिफ था कि वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। अल्लाह 12/106। तुम देखोगे कि इनमें से अक्सरियत की ये कैफियत होगी कि ईमान का दावा कर रहे होंगे और मुशरिक के मुशरिक रहेंगे। अल्लाह असनामन आलिहतन, अपनी जाज़बियतों को अपना खुदा बना के बैठे हुए। मैं देखता हूं कि तू और तेरी कौम कितनी खुली हुई गुमराही के अंदर है। ये बात थी जो उन्होंने यहां से कही। आगे एक चीज बड़ी अजीब और गरीब आ रही। ये हकीकत है कि ईमान खुद एक कन्विक्शन का ईमान होता है, कन्विंस होता है इंसान, लेकिन अपनी कन्विक्शन के लिए इंसान को सारी उम्र दलाइल की जरूरत पड़ती है। जितना ज्यादा इल्म होता चला जाएगा उतने ही ज्यादा अपनी कन्विक्शन की तायीद में इसको दलाइल मिलते चले जाएंगे। ये जो कन्विक्शन की तायीद में दलाइल मिलते हैं, जो कैफियत उसके बाद पैदा होती है, उसे उर्दू जुबान में यकीन कहते हैं। यकीन किस तरह से पैदा होता है? ये चीज कि कायनात का एक खालिक है जिसके कवानीन तमाम कारगाहे कायनात के ऊपर मुहीत हैं। हर शय उन कवानीन की जंजीरों में जकड़ी हुई है। ये बड़ी बड़ी मुहीब कुव्वतें जो हमें नजर आती हैं, ये भी बजाय शेष कुछ कुव्वत नहीं रखती। ये खुद उसके कवानीन की कुव्वतों के ताबे चल रही हैं। ये एक ईमान है। इस ईमान में यकीन की कैफियत कैसे पैदा होती है? मैं कहता हूँ आज 20वीं सदी में ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हमारे यहाँ कहते हैं, और उनका भी कोई कसूर नहीं है, हमने मजहब उनके सामने पेश ही ऐसा किया जो कौम परस्तियों का मजबूरा है। वरना उनसे पूछिए कि इससे ज्यादा कह सके हैं आज तक वो जो ये कह रहे हैं कुरान। एक कन्विक्शन के लिए यकीन कैसे हासिल होता है? वक़ज़ाले का नूरी इब्राहीम मलकूत समावात वल अर्द। इब्राहीम ने फिर गौर व फिक्र किया कायनात की कारगाह कायनात के मुख्तलिफ अनाजर के अंदर। हमने दिखाए नूरी महसूस चीजों को दिखाने के लिए ये चीज लफ्ज आता है। महसूस चीजों को देख के गौर व फिक्र करना एक लफ्ज है उसके लिए इनके यहाँ। हमने इस तरह से कायनात के अंदर जिस तरह हमारे कानून की कार फरमाई थी, इसे इब्राहीम को हमने दिखाया। काहे के लिए दिखाया? वाले यकून मिनल मुक़िनीन, ताकि उसको यकीन हासिल हो। खुदा की जात
اس کی کار فرمائی، کائنات میں اس کا نظام کس طرح چلتا ہے، ایمان ہے۔ اس میں یقین صرف اس صورت میں آ سکتا ہے کہ کائنات کے ایک ایک گوشے کے اوپر آپ ریسرچ کریں، تحقیق کریں، اور اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے نشو و نما دینے والے، تو نے کارگاہ کائنات کے کسی ذرے کو بھی تقریبی مقاصد کے لیے پیدا نہیں کیا ہوا۔ اس طرح سے یقین حاصل ہوتا ہے۔ ہم نے ان انبیاء کرام کو یا مصلحین کے مطابق یہ سمجھا کہ یہ واحد سے زیادہ بس یہ تصور ذہن میں آتا ہے، مولوی نے تصور یہ پیدا کیا، کبھی ذہن میں نہیں آتا کہ یہ سائنٹسٹ تھے، بڑے بڑے مفکر تھے، بڑے بڑے ریفارمر، بہت بڑے پالیٹیشین تھے، یعنی دین کی سیاست کے اعتبار فرما روائی یا جہاں باری اس کے بہت بڑے ماہر تھے۔ یہ تصور کبھی نہیں آتا ان کے متعلق۔ اللہ والے تھے تو اللہ والے پھر جہاں جو ہمارے سامنے آتے نا مانگتے کھانے والے، ان کا بھی کچھ ایسا ہی تصور آتا ہے ذہن میں۔ آپ غور فرمائیے کہ ابراہیم کے متعلق کیا کہا جا رہا ہے، ملکوت السماوات والارض، اجرام فلکی اور سماوی کارگاہ کائنات کے یہ گوشے، اس میں قانون کی کار فرمائی کس طرح سے ہو رہی ہے، اس کا ہم نے مشاہدہ کرا ہے ابراہیم۔ پھر وہ کس مقام پہ پہنچے، قوم اس کی تھی ستاروں کو پوجتی تھی، چاند کی پرستش کرتی تھی، سورج کی پرستش کرتی تھی۔ یہ ہماری ہمسایہ قوم نہیں ہے، کسی قسم کی وہ قوم تھی، وہ انہیں بھی یہ دعوت دیتے کہ یہ ہے معبود۔ اچھا، اب یہ ہے وہ چار آیتیں آتی جو کہا جاتا ہے ہم سے کے ساتھ روایات کی روح سے قرآن سمجھ میں آتا ہے، ویسے آ نہیں سکتا۔ یہ چار آیتیں سامنے رکھیے، کوئی تفسیر پرانی اٹھا کے دیکھیے، پھر اس میں دیکھیے کہ بھانت بھانت کی بولیاں کیا ہیں، اور اس ابراہیم کا تصور کیا آپ کے سامنے اس کی روح سے پیش آتا ہے رضی علیہ السلام۔ کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن کی آیت میں فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم نے یہ کچھ کیا، ستارہ نکلا تو ابراہیم نے کہا کہ اچھا یہ ہے میرا رب، میرا رب۔ ابراہیم جو گھر میں باپ سے یہ کہا ہے، واقعہ کی ابتدا اس سے ہو رہی ہے، اور اس کا اپنا یہ کردار بتایا جا رہا ہے کہ ستارہ نکلا تو اس نے کہا کہ یہ ہے میرا رب۔ پھر اس کے بعد فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، چاند نکلا تو اس سے زیادہ روشن تھا، اس نے اس کو معبود بنا دیا، اس کے سامنے متھا ٹیک دیا۔ پھر اس کے سامنے فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، سورج نکلا تو اس کے سامنے اس نے ماتھا ٹیک دیا۔ یعنی یہ تصور کیا جا رہا ہے خدا کے ایک نبی کا، اس کے پیغمبر کا، جو کھلا ہوا چیلنج ہے اس قسم کی شرک، تو کہتا حضرت اتنا حسین انداز ہے قرآن کا بات کرنے کا کہ وہ انہیں کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ ستارہ، اس آسمان کے اندر اتنی بڑی چمک، اتنی بڑی دمک، اس کی درخشندگی، تابندگی، اندازہ لگائیے۔ اس کے سامنے وہ جھکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے جسے خدا بننے کا حق حاصل ہے، یہ ہے ہمارا رب، یہ ہے بڑا۔ ابراہیم سے کہتے ہیں کہ یہ دیکھو نکلا ہوا ہمارا معبود۔ ابراہیم کہتا کہ اچھا یہ ہے جسے تم کہتے ہو کہ یہ میرا رب ہے، اچھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ذرا ٹھہر جائیے، انتظار کر لیجیے، اور انتظار کے بعد فلما افلا قال لا احب الآفلین، اور اس کے بعد اسے کہا کہ وہ دیکھیے وہ جو تمہارا رب تھا وہ کہا گیا ڈوب گیا نہ اتارا، تھوڑے سے عرصے کے بعد وہ ڈوب گیا، اور کہا کہ یہ کہو کہ جو ایک وقت میں نمودار ہو اور دوسرے وقت میں وہ خود غائب ہو جائے، کہ وہ مرنے والا کسی کا رب ہو سکتا ہے، وہ نمودار۔ یعنی کیا انداز ہے بات کا۔
कोई लंबी चौड़ी मुनाजराना बातें नहीं। किसी मौलवी कुल्हाड़े को खड़ा करके बताइए, सारी रात वो जनाब दलीला देता रह जाती और सारी बेहुदा बात और बात, मुनाजरा। नबी का तरीका ये नहीं। उन्हें पता है कि जहालत में कौन है, एक ही दलील इसके लिए होगी। कहा कि अच्छा ये है जो तुम कहते हो कि मेरा रब है, चलो बैठ जाइए। यहाँ बैठे हुए आसमान के तारे के मुताल्लिक उस दौर में दलीलें क्या देते, फलहम्मा आफाना जब वो गुरूब हो गया तो कहा कि ये भी रब हो सकता है कि हम और तुम उस वक्त भी मौजूद थे जब ये नमूदार हुआ, हम और तुम अब भी मौजूद हैं, और वो नहीं रहा कमबख्त जो मौजूद है वो उसकी परस्तिश करे जो ना मौजूद है इस वक्त। हमसे भी गया गुजरा है वो तो था, ये है रब। फिर चांद चढ़ा तो उन्होंने कहा कि साहब ये बहुत महादेवता है, उसकी बड़ी परस्तिश होनी चाहिए। उन्होंने कहा देखिए कितना चमकता है। कहा ठीक है, हाज़ा रब्बी, अच्छा ये बात है। फलम्मा अफला क़ाला लइन लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्ना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। कहा कि अगर ठीक बात है, मैं भी तुम में से ही होता और ये हदायत की रहनुमाई मुझे न मिलती खुदा की तरफ से, तो मैं भी फिर इन्हीं को खुदा बना देता जो आज नमूदार होते हैं, कल को डूब जाते हैं। और जब फलम्मा शम्स बाज़िग़तन क़ाला हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, ये बहुत बड़ा है, सबसे साफ बात, महादेवता है साहब, परमात्मा जी आ गए साहब, कीजिए हाथ जोड़िए इनके सामने खड़े हो के पानी में गंगा जी के जाने सुबह सुबह उठ के जो करते हैं। फलम्मा अफलत, जब वो भी डूबा तो क़ाला या कौम इन्नी बड़ी मिम्मा तुशरिकून। आगे जरूरत नहीं थी, सूरज से आगे तो कोई चीज और चरनी नहीं थी ना जिसको उन्होंने जोड़ा बनाना था। आखिरी महादेवता साहब भी जब आ गए तो उसके बाद ये बात गई, कम से कम मैं बड़ी सुनना हूँ तुम्हारी, मैं तो इसको इन्नी सकीम जो वहाँ आया है कुरान में, वहाँ आऊंगा तो बताऊंगा रवायत ने वहाँ क्या बात बता दी है। नजर अफिन नजूम वहाँ कहा है, नजरा के माने होता है तनकीद करना, इनके ऊपर इन अल्फाज में तनकीद की और उससे कहा कि हम ठीक तफदील आइजल बतियो, ये अंग्रेजी का तर्जुमा है। मैं तो तंग आ गया हूँ तुम्हारी तरफ से, तुम्हारे इन खुदाओं से, ये है मैं सख्त बेजार हूँ, इनको तुम खुदा बनाए बैठे हुए। अब नमूदार हुआ है, अब गायब हो गया है। अरे उसको तो बादल आ गए तो वो छुप जाता है, उसकी तो कैफियत ये होती नहीं बड़ी है तुशरिकून। और उसके बाद अजीज़ान ईमान वो जो एक मुवक्किल का कौल होना चाहिए, इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। मैं इन तमाम जाज़बियतों से मुंह मोड़कर अपनी तवज्जुहात का रुख सिर्फ उस एक खुदा की तरफ करता हूँ, फातिर अस्समावाति वल, जिसका अपना चढ़ना और दूसरों को एक तरफ रहा, वो कि जिसमें वो कुव्वत है कि उसने इन तमाम चीजों को अदम से वजूद में लाने वाली वो ताकत है। कुछ नहीं था, न चांद, न तारा, न सितारा, न जमीन, न आसमान, न फलक, कुछ नहीं था। और उस कुछ नहीं से वो सब कुछ जिसने बनाया है, क्या उसे क्यों ना खुदा माना जाएगा। मैं उसकी तरफ तवज्जो हर तरफ से रुख मोड़ के, हनीफन, हनीफ के माने होता है नाक के तेज चले जाने वाला, इधर उधर देखने वाला भी नहीं, और मैं मुशरिकीन में से नहीं हूँ। सूरह अनाम की आयत 80 तक 81 तक हम अज़ीज़ान ईमान पहुँच गए। अगली आयत से 81 से हम आइंदा इसको शुरू करेंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।